بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رہائی از شام حصہ چہارم۔ دوستو، 6 رجب بروز ہفتہ پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہم قصر یزید ملعون میں تشریف لے آئے۔ مولا سجاد علیہ السلام انہیں محل سرا کے زنان خانے میں پہنچا کر اپنے پاک فرزند کے ساتھ ملعون شام کے دربار میں تشریف لائے۔ ان کے آتے ہی ملعون نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ نے میری گزارش اپنی پاک پھوپھی صلوات اللہ علیہا تک پہنچائی تھی، وہ مجھے جو حکم دے میں اس کی تعمیل کو اپنے لیے فخر سمجھوں گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، انہوں نے 3 چیزیں طلب فرمائی ہیں: پاک بھائی امام مظلوم علیہ السلام کا سر عطر، کربلا میں لوٹا گیا سامان، اور ان کی سب سے اہم ترین تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے پاک خاندان کی شہنشاہ تاجدار کربلا علیہ السلام کو رونا چاہتی ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمیں آزادی سے جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا، اب ہم ان کی آزاداری کرنا چاہتی ہیں۔ ملعون شام نے پوچھا کہ کیا واقعی آپ ابھی تک نہیں روئے؟ امام سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم کربلا سے چلے اور اپنے پاک بابا امام مظلوم علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے تو ان کا بے سر جسم اقدس بغیر غسل و کفن کے کربلا کی سرزمین کو معلّہ بنا کر آرام فرما رہا تھا، لیکن وہاں ہمارے لیے رونا اس لیے ممکن نہیں تھا کہ ہمارے رونے پر پابندیاں عائد تھیں۔ یہاں زندان میں بھی بلند آواز سے گری اور زاری منع تھی۔ ہماری 2 چھوٹی شہزادیاں صلوات اللہ علیہا صحبات قید و بند کو برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے منہ موڑ گئیں۔ ہم ان کا بھی ماتم نہ کر سکے۔ اب ہماری خواہش ہے کہ شام کے کسی مرکزی علاقہ میں ہمیں ایک خالی مکان دیا جائے جہاں ہم کم از کم 7-8 دن تک امام مظلوم علیہ السلام کی مجلس عذاب برپا کریں۔ شام کی عورتوں کو حکم دیا جائے کہ ہمیں آ کر دستور زمانہ کے مطابق پرسہ دیں، اور تیری مائیں، بہنیں، خالائیں، بیٹیاں بلکہ بنی امیہ کی سبھی عورتیں بھی ان مجالس عزا و بکا میں شریک ہوں، تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ فاتح شام صلوات اللہ علیہ نے شام فتح کرنے کے بعد اپنے دشمنوں سے بھی اپنی فتح کا کلمہ پڑھا لیا۔ یہ گفتگو سن کر مجبوراً کسیانہ ہو کر کہنے لگا کہ آپ اہل بیت توحید و رسالت ہیں، اب جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد اس ملعون ازل نے حکم دیا کہ قصر بنی امیہ سے ملحق محلہ دار الحجارہ میں ایک مکان امام مظلوم علیہ السلام کی عزاداری کے لیے خالی کر دیا ہے۔ 8 رجب تک تو مسلسل قصر یزید ملعون میں عزاداری اور ماتمداری کا سلسلہ جاری رہا۔ 9 رجب کی رات کو اہل بیت اطہار محلہ دار الحجارہ میں منتقل ہو گئے۔ قصر یزید ملعون میں عزاداری ملکہ شام صلوات اللہ علیہا کی عظیم ترین فتح مبین تھی، کیونکہ فرعون شام یزید ابن معاویہ ملعون تو اس بات کی سر توڑ کوشش کرتا چلا آ رہا تھا کہ کسی طرح اہل بیت اطہار علیہم السلام کا نعوذ باللہ نام و نشان تک مٹا دیا جائے، یعنی وہ نور الہی کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش میں مصروف تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو ہمیشہ کے لیے تاباں اور درخشاں رکھنا چاہتا تھا۔ اگرچہ بات اموی مشرکین و ملائین کے لیے کتنی ہی ناگوار اور ناپسند کیوں نہ تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وارث توحید و رسالت فاتح کوفہ و شام عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے اللہ کی نمائندگی میں اس نور کو اس طرح درخشاں اور سر بلند کیا اور قصر بنی امیہ کی دیواروں میں ایسی دراڑیں ڈالی جو قیامت تک یوں ہی رہیں گی۔ شکست خوردہ بزدل اور کمینہ دشمن سب شرائط تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا، اور فاتح شام صلوات اللہ علیہا کی فتح کی نوبت دشمن کے اپنے محل میں بجنے لگی۔ منگل کے دن فرعون شام کی طرف سے پورے دمشق میں منادی کرا گئی اور حکم دیا گیا کہ سب شامی اور اموی عورتیں محلہ دار الحجارہ میں جا کر امام مظلوم کائنات علیہ السلام کی عزاداری اور ماتمداری میں شریک ہوں۔ کوئی عورت اپنے گھر میں نہ رہے، سارے شامی، اموی، عثمانی اور مروانی مرد مساجد میں امام مظلوم علیہ السلام کے احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں، نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ 7 دن مسلسل شام کے در و دیوار یا حسین، آئے حسین کی صداؤں سے گونجتے رہے۔ گریہ
احیا و بقا کا ایک طوفان تھا جو شام میں برپا تھا۔ نمازیں، روزے اور قرآن خوانی جاری رہی۔ دشمن کی ظاہری فتح چند دنوں میں بدترین شکست میں تبدیل ہو چکی تھی۔ حق و صداقت کی یہی وہ عظیم فتح مبین تھی کہ جس نے یزید ملعون جیسے بڑے دشمن کو شکست خوردہ بنا کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دوران ملعون شام کی برابر یہی کوشش رہی کہ کسی طرح وہ کریم کربلا علیہ السلام کا خون ناحق ان کی شرعی اور حقیقی ورثاء سے معاف کرا لے، اور اس کی یہ کوشش خوف و آخرت کی بنا پر نہیں بلکہ حکومت و اقتدار بچانے کی خاطر تھی، کیونکہ آثار بغاوت تو رونما ہو ہی چکے تھے۔ جب امام وقت علیہ السلام دربار میں تشریف لائے تو اس نے پھر انتہائی کمزور انداز اور خجالت تمیز لہجہ میں خون ناحق کی معافی سے متعلق اپنا مدعا عرض کیا۔ امام پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امر میں اختیار کلی کی مالک و مختار کاروانے شریکت الحسین ہی ہیں۔ ہم ان کی خدمت اقدس میں و برکت میں تمہارا مدعا پہنچا دیں گے، آگے ان کی مرضی، کیونکہ اس معاملے میں ہم بے اختیار ہیں۔ یہ سن کر اس ملعون کے جسم میں جھرجھری آئی اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر تک یہ سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، آپ یہ پیغام ان کی بارگاہ اقدس میں پہنچا تو دیں گے نا؟ امام پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مگر فی الحال وہ عزاداری میں مصروف ہیں، جب فارغ ہوگی تو یہ عرض کروں گا۔ جس وقت ملعون شام نے دمشق میں مرادی کرانے کا حکم دیا تو ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں آیا اور یوں منادی کی صدا دی کہ شام کی تمام عورتیں آج جمع ہو کر مولا امام حسین علیہ السلام کی پہلی مجلس میں شریک ہوں۔ آج ایک مظلومہ بہن صلوات اللہ علیہ نے اپنے بے کس و مظلوم بھائی کی شہادت عظمیٰ کے واقعات بیان کرنا ہے۔ جس نے پرسہ دینا وہ ماتمی لباس پہن کر آئے۔ آج وارث سے دستار امام امت کو دستار یتیمی پہنا کر فاتح شام صلوات اللہ علیہ پرسہ دیں گی۔ آج تمام آل ابا علیہ السلام کی طرف سے تمام شامیوں کو دعوت عام ہے، کیونکہ معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کو رونے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ان کی دلی خواہش ہے کہ آج کی مجلس اعضاء میں اس دن سے زیادہ اجتماع ہونا چاہیے کہ جتنا ہجوم ان کی تشریف آوری کے دن بازار شام میں ہوا تھا۔ شام کی گلیوں میں منادی ندا دے رہا ہے کہ لوگو، محلہ دار الحجارہ میں شہید جفا مقتول راہ و رضا مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی عزا کے لیے صف ماتم بچھائی گئی ہے، سب شرکت کریں، کیونکہ آج مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دستار بندی کی رسم ادا کی جائے گی، جو ہونا تو کربلا میں چاہیے تھی مگر وہاں حالات نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ شام کی عورتیں منادی کرنے والے کے پاس آ کر تفسیر پوچھنے لگی۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو صرف یہی کچھ معلوم ہے کہ اس ظالم شہر میں معصوم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا برآمد ہوگا، سرکار وفا مولا عباس علیہ السلام کے علم کے ساتھ مستورات کا جلوس برآمد ہوگا، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی خون آلودہ سرخ ابا کی بھی زیارت کرائی جائے گی، مولا جناب شریکت الحسین علیہ السلام نے آج بھائی کی عزاداری کی بنیاد رکھنا ہے، ایک شب کی بیاہ طلع کی مہندی برآمد ہوگی، شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کا صحرا بھی برآمد ہوگا، جو چاہے آج ان کی بری کی زیارت کر سکتا ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام کی بیوہ بیٹی صلوات اللہ علیہ آج اپنی شادی کی داستان علم بیان فرمائیں گی۔ شام کی گلیوں میں حاکم شام کے منادی کی دیر تھی کہ دمشق اور نواحِ دمشق کی کل عورتیں محلہ دار الحجارہ میں یوں ایک دم جمع ہو گئیں جیسے وہ پہلے سے منتظر تھیں۔ سب سیاہ لباس پہنے، سیاہ علم بلند کیے، سر میں خاک، برہنہ سر اور برہنہ پا، ہائے حسین کی صدائیں بلند کرتی اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہوئیں۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ کئی ماتمی جلوس شام کی گلیوں اور محلوں سے برآمد ہو کر محلہ دار الحجارہ کی امام برگاہ کی طرف ملکہ شام صلوات اللہ علیہ کی فتح عظیم کا اعلان کرتے ہوئے رواں دواں تھے۔ فاتح شام صلوات اللہ علیہ نے مکان میں صف عزا بچھائی، سیاہ علم نصب کرائے، گویا امام بارگاہ کی بنیاد سب سے پہلے دمشق میں رکھی گئی۔ شام کی عورتوں کے جلوس پرساداری کے لیے آنا شروع ہوئے، مکان کے دروازے پر مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہ نے ماتمی دستوں کا استقبال شروع کیا، یہاں تک کہ خاندان بنی امیہ کی تمام عورتیں ان مجالس عزا میں مسلسل شریک رہی۔
تاریخ گواہ ہے کہ جتنے دن شام میں عزاداری جاری رہی، بنی امیہ کی عورتیں شاہی لباس پہننے کے بجائے سوگ کے سیاہ لباس پہن کر شریک عزا رہیں، اور جس وقت پاک پردہ رسالت صلوات اللہ علیہ زیادہ گریہ فرماتی تھی تو اموی عورتیں یزید ملعون کی طرف سے معافی مانگتی تھیں اور معذرت کرتی تھیں۔ یہ بھی فرعون شام یزید ملعون کی ایک مکارانہ چال تھی۔ 7 دن تک تمام عزاداروں کے لیے طعام یا کھانے کا انتظام خود مولا سجاد علیہ السلام ہی کرتے رہے اور کھانا باہر سے تیار کروا کے مستورات میں بھجواتے رہے۔ اس ماتمداری میں زوجہ یزید ملعون ہندہ بنت عبداللہ ابن عامر بھی شامل رہی۔ جب سب عورتیں جمع ہو گئیں تو ام المصائب بی بی صلوات اللہ علیہ نے روتے ہوئی بنی امیہ کی عورتوں سے فرمایا کہ ملعون شام سے کہو ہم نے پہلے بھی اپنے مظلوم بھائی علیہ السلام کا سر عطر مانگا تھا مگر تو نے صاف جواب دیا تھا۔ اب ہم منت کرتے ہیں، ہم تجھے اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں کہ امام مظلوم علیہ السلام کا سر عطر اور ان کے ساتھ تمام شہدائے کربلا علیہ السلام کے سر عطر بھی بھجوا دے کہ کم از کم ہے کہ ہم ان سے وداع تو کر لیں۔ جب بنی امیہ کی عورتوں نے ملعون شام کو لعنت ملامت کرتے ہوئے یہ پیغام پہنچایا تو ملعون نے اجازت دے دی۔ جس وقت بنی امیہ کی عورتیں سر ہائے عطر لیے عزا خانہ میں داخل ہوئیں اور پاک مخدرات توحید صلوات اللہ علیہ ان سروں پر نگاہ پڑی تو فاتح شام بی بی صلوات اللہ علیہ نے تمام پاک مستورات صلوات اللہ علیہ سے کہا کہ جس طرح آپ سب سے پہلے تاجدار کربلا علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتی تھی، آج بھی اسی طرح اٹھ کر تعظیم بجا لائیں۔ ہر مستور حسبی اللہ کہتی ہوئی اٹھی، پھر سب نے مل کر منہ پر ماتم کرنا شروع کیا، سر کے بال کھولے، سروں میں خاک ڈالی اور بیان کرنے شروع کر دیے۔ در حقیقت شام میں آزاداری کے اصول وضع کیے جا رہے تھے اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا تھا کہ جب بھی مستورات عزا و بقا کی مجالس میں شریک ہوں تو انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے فاتح شام بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنے مظلوم بھائی علیہ السلام کا سر وصول فرمایا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی صلوات اللہ علیہ نے اپنے جوان رہنا کا سر لیا۔ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی بیوہ ماں صلوات اللہ علیہ نے اپنے نوشہ لخت جگر کا سر پاک آغوش میں لیا۔ پاک معظمہ ام القاسم بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنے وفادار بھائی مولا غازی پاک علیہ السلام کا سر مبارک وصول فرمایا۔ غز کے تمام پاک مستورات صلوات اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے سر ہائے عطر وصول فرمائے۔ جب شہدائے کربلا علیہم السلام کے پاک سر سامنے آئے تو دل خراش اور جگر سوز بہنوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جن کی تفصیل بیان کرنا کم از کم میرے بس میں تو نہیں ہے۔ ایک شامی عورت سے روایت ہے کہ واللہ مجھے وہ دردناک منظر کبھی نہیں بھول سکتا کہ جس وقت پاک بی بی شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ نے بھائی کے پاک سر پر نگاہ کی، اسے وصول کرنے کے لیے اٹھی تھی کہ آئے میرے تشنا دہن بھائی کہتے ہوئے غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو سر پاک وصول کیا اور شدت جذبات میں اسے اپنے سینہ سے چمٹا لیا، پھر بھاگ بھائی کے خشک ہونٹوں پر کئی مرتبہ بوسہ دیا اور منہ پر منہ رکھ کر ایسا دردناک بیان کیا کہ شام کی نگری میں زلزلہ آ گیا۔ فرمانے لگی آپ کے دکھوں پر بہنیں قربان جائیں، یہ کیسے رنگ اپنائے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نانا آپ کو فخری انداز میں اپنے دوش پر بٹھاتے تھے، مگر ملعون امت نے انوکھے انداز میں آپ کو طور وفا پر معراج دی۔ پاک ماں صلوات اللہ علیہ نے آپ کو کتنے ناز و نم سے پالا تھا، مگر افسوس کہ امت نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے ذرا بھر رحم نہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار وفا مولا عباس علمدار علیہ السلام کے پاک سر کو سب مستورات صلوات اللہ علیہ نے باری باری لیا ہوگا، پیار کیا ہوگا، یہ بھی کہا ہوگا کہ ہم تمام مستورات آپ کی آس اور امید پر ہی وطن چھوڑ کر پردیس میں آئی تھی۔
آپ نے تو ہمارے پردوں کے ضامن تھے، آپ کے جانے کے بعد ملعون امت نے ہمیں کربلا سے شام تک کا ہر شہر و ہر قریہ دکھایا اور جا بجا ہماری تشہیر کی گئی۔ ملا دھار الحجارہ میں عزاداری کے دوران یہ روز کا معمول تھا کہ ہر صبح صفا و ماتم میں عزا بچھائی جاتی، پاک مستورات صلوات اللہ علیہ فرش عزا کی زینت دیتی، ان کے سامنے مسند پر وارث دستار امامت تشریف فرما ہوتے، سب مستورات کی جھولیوں میں اپنے اقربا کے پاک سر ہوتے، معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ مرثیہ خوانی کرتی اور شامی عورتیں ان پاک پردہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ شریک ماتم ہوتی، اور صبح سے شام تک بلکہ رات گئے تک گریہ وزاری اور ماتمداری کا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ محلہ دار الحجارہ میں تشریف لانے کے دوسرے دن فاتح شام صلوات اللہ علیہ نے کربلا میں لوٹا گیا اپنا سامان منگوایا۔ جس وقت شہدائے کربلا علیہ السلام کے متعلقات سامنے آئے تو پھر کسی پاک مستور کو ضبط کا حوصلہ نہ رہا، ماتم و گریہ کا بحر بے کراں ٹھانٹے مار کر بہنے لگا۔ کافی دیر بعد جب یہ طوفان تھما تو اس وقت پاک معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے رسم دستار بندی ادا فرمائی اور سامان میں سے پاک بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنے آئی کی زخمی پاک دستار اٹھائی۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بیمار بیٹے کو ذرا سہارا دو، پھر اپنے ہاتھوں دستار یتیمی مولا سجاد علیہ السلام کو پہنائی۔ جب یہ رسم ادا ہو رہی تھی تو پاک مستورات صلوات اللہ علیہ کو غش پر غش آ رہے تھے۔ جب دستار بندی ہوئی تو پاک مستورات صلوات اللہ علیہ دعا کی کہ اللہ کرے ہمارے گھر کو یہ لال نصیب ہو، ہمارا گھر خالی ہو گیا، بس یہی ایک نشانی بچی ہے، خدا ان کی زندگی دراز کرے، ان کے انتقام میں تعجیل فرمائے۔ اس کے بعد پاک بی بی فاتح شام صلوات اللہ علیہ نے ایک اور چیز برآمد فرمائی کہ جسے دیکھتے ہی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ غش کر گئی۔ یہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا وہ گہوارہ تھا کہ جس معصوم کے خون سے رنگین تھا۔ ملکہ شام صلوات اللہ علیہ نے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے پاک سر کو اس گہوارے میں زینت دی۔ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ جو ہر کسی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر مستورات میں اتنا زیادہ گریہ اور ماتم ہوا کہ شام شہر کے در و دیوار متزلزل محسوس ہوتے تھے۔ تمام اہل درد مومنین مل کر دعا کریں کہ مصائب کے یہ دن ختم ہو۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اپنی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کی آغوش میں پھر پروان چڑھے۔ پاک معصومہ صلوات اللہ علیہ اپنے بھائی کو صحرا پہنائے، مطلع ولایت و امامت کے بحر میں تاجدار اجل اللہ فرج شریف جلد از جلد تشریف لائے۔ آل ابا علیہ السلام کا چمن اس طرح آباد ہو کہ ابد الآباد تک خزان آشنا رہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 5 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل یا منتقم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، یا منتقم مولا غازی عباس علیہ السلام، یا منتقم شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام، یا منتقم مولا کریم کربلا علیہ السلام، اجل اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔